لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. محترم ساتھی کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان مبارک مہینوں تک زندگی عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان اور حج کے مبارک مہینے بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف پختہ توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری سیاہکاریوں کو مٹا دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے. ایسی جنتیں جس کے تلے نہریں جاری ہیں. الغرض قرآن مجید جہاں سے بھی پڑھیے آپ کو توبہ کرنے والوں کا تذکرہ اس میں ضرور ملے گا.
اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات کو بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ارشاد فرماتا ہے وہ توبہ کرنے والے، وہ عبادت کرنے والے، وہ حمد بجا لانے والے، الراکعون وہ رکوع کرنے والے، وہ سجدہ کرنے والے، اور الامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ پھر جن کی یہ تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفات بیان کی، ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو بشارت دے دو، کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کی، اس کی رحمت کی، اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی، اس کے کرم کی اور اس کی جنت کی۔ ایسے لوگ انشاءاللہ جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، زندہ گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو۔ پتہ چلا گناہ کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور گناہ کا باطن بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کلام تو بہت زیادہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال اس کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ گناہ کا ظاہر کیا ہوتا ہے؟ زنا کی مثال لے لیجیے، زنا کا ظاہر بدکاری کرنا ہے، تو اس کا باطن کیا ہوتا ہے؟ دل میں اس کی خواہش، اس کی محبت، اس کی طلب، اس کا حصول، اس کی کوشش، یہ اس کا باطن ہوگا۔ کیونکہ زنا کا ظاہر کب ثابت ہوتا ہے؟ جب یہ بدکاری کا فعل کیا جائے، لیکن اس کا باطن کب ہوگا؟ جب دل میں اس کے حصول، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی پسند یہ موجود ہو، تو اس کا باطن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو، اس کی طلب، اس کے حصول کی کوشش بھی چھوڑ دو، اس کی پسند کو بھی چھوڑ دو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر گناہ کے باطن کو انسان ترک کر دے تو ظاہر خود ہی ترک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی پسند، اس کی خواہش، اس کی طلب، اس کے حصول کی کوشش اگر اس کو انسان اپنے دل سے نکال دے تو ظاہر خود بخود اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ چند آیتیں جو ہم نے سنی، پہلی آیت میں مسلمانوں کو مل کر توبہ کرنے کا حکم تھا، سب کے سب مسلمانوں کو توبہ کرنے کا حکم۔ دوسری آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ اے ایمان والو پختہ توبہ کرو، اور اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا انعام یہ ہوگا کہ وہ تمہاری سیاکاریوں کو معاف فرما دے گا، مٹا دے گا، اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات بیان کی کہ وہ توبہ کرنے والے، وہ عبادت کرنے والے، وہ حمد و ثنا بجا لانے والے، وہ رجوع کرنے والے اللہ عز و جل کی طرف، وہ سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، گناہوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ پھر ان کو بھی خوشخبری دینے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان مومنوں کو خوشخبری سناؤ۔ ان تمام کی تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا۔ اور چوتھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان دونوں کا، ان آیتوں کا آپس میں کچھ ربط موجود ہے۔ نمبر ایک یہ کہ توبہ کرو، سب کے سب کرو، سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا
کہ توبہ کرو. نمبر 2 یہ کہ توبہ کرو تو پختہ کرو. نمبر 3 تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفات میں ایک صفت توبہ کرنے والا بھی ہے اور خوشخبری رب کی بارگاہ سے اسی کے لیے ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. باقی ساری کی ساری نیکیاں جو انسان کرتا ہے اگر انسان کے اندر توبہ کرنا، توبہ کو پسند کرنا اور توبہ کو حقیقت، جو توبہ کی حقیقت ہے اس حقیقت کے مطابق توبہ کرنا، اگر انسان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ اپنی نیکیوں کی نورانیت اور روحانیت کو حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ توبہ ہی تو ہے، توبہ کر کے ہی انسان گناہوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ گناہ برے ہیں، یہ غلط کیا. وہ توبہ ہی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں الندم توبہ. جو توبہ ہے وہ ندامت کا نام ہے. جب تک انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا، ان کو برا نہیں سمجھتا، ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا، اس کی نیکیوں کے پہلی بات تو یہ کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اس کی نیکیوں میں وہ جو نیکیاں کرتا ہے وہ نورانیت اور روحانیت اسے حاصل نہیں ہوتی اس کی نیکیوں میں. تو اس لیے توبہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور خوشخبری کا جو حکم ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اگر نیکیاں کرے بھی تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی سعی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، اندھیرا اور اجالا. جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں اجالا نہیں ہوتا. اگر اجالا آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. یہ توبہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک نور ہے، ایک نور ہے کہ انسان جب نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو نیکیوں کا نور دل میں آتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گناہ بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا رہے کہ چلو کبھی کبھی جا کے نماز پڑھ لوں گا تو بخشش ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، جسے چاہے چھوٹی سی نیکی میں بخش دے. لیکن یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک اور خطرے والا اور رسک والا راستہ ہے یہ کہ اگر انسان اس راستے کو اختیار کرے کہ چلو کبھی کبھی نماز پڑھ کے توبہ کر لوں گا، شب بارات آ رہی ہے اس میں 1-2 نفل پڑھ لوں گا، تقریر سن کے جا کے سو جاؤں گا گھر میں، بس بخشش ہو جائے گی. یہ راستہ بہت خطرناک راستہ ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی پہچان بتائی ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِنَا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِنَا کیا ارشاد فرمایا؟ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ارشاد فرمایا جب ان پر انہیں اپنے رب کی آیات سنا سنا کے نصیحت کی جاتی ہے، خَرُّوا سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب قرآن کی آیات سے نصیحت سنتا ہے، قرآن کی آیت سنتا ہے تو اس کا دل گھبرا جاتا ہے. اگر وہ خوشخبری سنتا ہے جنت کی، خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. اگر وہ عذاب کا تذکرہ سنتا ہے تو عذاب کا تذکرہ سن کے وہ کانپ اٹھتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں کہ نصیحت سنی، آیت سنی، جہنم کا تذکرہ سنا اور جہنم کے تذکرے کے بعد کانپ گئے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے. ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ توبہ کا حکم سنا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کہ توبہ کرو، پختہ توبہ کرو. ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے
کہ ہم لوگ قرآن مجید میں مومن کی اچھی صفات سن کر، مومن کے بارے میں خوشخبری سن کر اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید میں جنت کی بشارت سنیں کہ وبشر المؤمنین، مومنوں کو جنت کی خوشخبری دے دو، اس پر ہم خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خوشخبری رکھی ہے۔ اور ہماری زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم گناہ اور نیکی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد نیکی کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور گناہ کو اس طرح ترک کرے جس طرح گناہ کو ترک کرنے کی حقیقت ہے۔ ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ رکھیں میرے بھائیوں، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ توجہ رکھیے، ہماری زندگی میں یہ چیز کیوں نہیں ہے کہ ہم نیکی کو اس کی حقیقت کے مطابق کریں اور گناہ کو اس کی حقیقت کے مطابق چھوڑیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ فانی دنیا، یہ ختم ہونے والی دنیا، یہ عارضی دنیا اور یہ دھوکہ دینے والی دنیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں قبر میں جانا ہے، قیامت کا دن آنا ہے۔ تمہارے ایک ایک بولے ہوئے کلمے، تمہاری زبان سے ایک ایک نکلی ہوئی بات، تمہارے ہاتھ پاؤں کے کیے ہوئے ایک ایک عمل، تمہاری زبان، کان، شرمگاہ، تمہارے جسم سے کیے ہوئے ایک ایک کام کا قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی ایک لمحہ نہ آگے بڑھ پائے گا نہ پیچھے بڑھ پائے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ ولا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی جو زندگی ہے، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ کیوں؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ یہ ارشادات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ گناہ اور نیکی کی حقیقت کو پہچانو، گناہ کو چھوڑو، اس کی حقیقت کے مطابق چھوڑو، نیکی کرو اس کی حقیقت کے مطابق کرو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ارشاد فرمائے گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نہ نیکی کے ظاہر اور باطن کو سمجھ کے نیکی کرتے ہیں، نہ گناہ کے ظاہر اور باطن کو سمجھ کے گناہ کو چھوڑتے ہیں، بلکہ جس طرح یہ رنگین دنیا میں ہم بس ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارے چلے جا رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ زندگی کیا ہے کہ کماؤ، کھاؤ، بچے پیدا کرو، بچے بڑے کرو، ان کے لیے گھر بناؤ، گاڑی دو، اس کے بعد فرض ادا ہو گیا۔ اسے ہم نے زندگی سمجھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ تبارک الذی روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ رب ہے الذی، وہ ہے رب جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس جسم کو پیدا فرما کر اس کی حقیقت انسان کو بتا کر کہ تمہیں قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، وہ قطرہ جسے تم ناپاک سمجھتے ہو، تمہیں قطرے سے پیدا کیا گیا۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم مٹی سے پیدا ہو، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس قطرے کو تمہاری اولین خلق کا باعث بنایا، اور تمہاری جو حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر ان کی نسل کو ایک قطرے سے ان کی نسل کو جاری کیا۔ وہ مٹی سے پیدا کیا انسان کو، اس کی نسل کو پھر ایک قطرے سے جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں چھوڑ دیا، کس لیے کہ جاؤ کماؤ کھاؤ پیو، یہی تمہاری زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے میرے بھائی، زندگی تو یہ ہے کہ اس مٹی کے جسم کو پیدا کر کے اس میں روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر بھاری بوجھ رکھا۔ وہ بھاری بوجھ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ ایمان دیا، پھر جب ایمان دیا تو اس ایمان کی حفاظت اس کے ذمہ لگا دیا، اس کی حفاظت بھی کرو۔ پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعمال عطا فرمائے۔ یہ لے لو، نماز لے لو، یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ یہ زکوٰۃ لے لو، یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ یہ حج لے لو، یہ روزے لے لو، یہ ذکر و اذکار لے لو، یہ قرآن لے لو، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھاری بوجھ دینے کے بعد پھر اس کی حفاظت کے لیے اعمال عطا فرمائے کہ یہ اعمال ہے، یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اب تم جب زندگی گزارو گے تو دو باتوں کا خیال رکھنا، دو باتیں ضرور ذہن میں رکھنا کہ مجھے زندہ تو رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، لیکن اس زندگی کو کس طرح گزارنا ہے؟ اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ میں اپنی ایمان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، لیکن مسلمان کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کو جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور جس چیز کی حفاظت کے لیے اعمال دیے گئے تھے، مسلمان نے کیا کیا کہ اس چیز کو ہی اگنور کر دیا۔ ایمان کو ہی بھول گیا کہ میرے دل میں ایمان بھی ہے، دوسری بات بھی بھول گیا کہ ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، تیسری بات بھی بھول گیا کہ اس کی حفاظت کن چیزوں سے کی جاتی ہے۔ بس اس کو یہ یاد رہا کہ میں زندہ ہوں تو مجھ کو کھانا ہے، میں زندہ ہوں تو مجھ کو پینا ہے، میں زندہ ہوں تو مجھ کو پہننا ہے، میں زندہ ہوں تو مجھے گھر بنانا ہے، میں زندہ ہوں تو مجھے اپنی زندگی کو ان دنیاوی چیزوں سے سنوارنا ہے، میں زندہ ہوں تو سوسائٹی میں ایک دنیا دار کی حیثیت سے اپنا مقام بنانا ہے۔ یہ بھول گیا کہ میں زندہ ہوں تو اس زندگی کو دھوکے میں نہ ڈالوں، میں زندہ ہوں تو اس زندگی کو قرآن سے سنواروں، حدیث کے علم سے سنواروں، میں زندگی کو ذکر و اذکار سے سنواروں، میں نماز سے سنواروں، میں نیک اعمال سے زندگی کو سنواروں۔ لیکن دنیا نے دھوکہ دے ہی دیا مسلمان کو، اور ان مبارک مہینوں کے اندر بھی یہ بس یہ سوچتا رہا کہ ہاں شب بارات آئے گی کچھ عبادت کر لوں گا۔ میرے بھائیوں نہیں، شب بارات کے بعد رمضان بھی ہے، اور رمضان کے بعد پھر آگے اور مقدس مہینے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں مقدس مہینوں کو جگہ جگہ رکھا، مقدس ایام کو جگہ جگہ رکھا، ایسے مہینوں کو جگہ جگہ رکھا کہ مسلمانوں کو مل کر جمع ہو کر کبھی نہ کبھی سننے، دیکھنے، سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ مقدس مہینے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجب، شعبان، رمضان اور اس کے بعد حج کا مہینہ بھی وہی ڈال دیا، پھر محرم کا بھی وہی ڈال دیا، اس کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ بھی وہی، ایسا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ مقدس مہینوں کو، حرمت والے مہینوں کو کچھ الگ الگ رکھا، فضیلت والے دنوں کو الگ الگ رکھا۔ کیوں؟ مسلمانوں کو یاد تو رہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ شب بارات گزر گئی تو پورے سال اس کے بعد غفلت میں گزار دو، نہیں، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کیسا مہینہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر رمضان میں شب قدر کو رکھا، پھر کچھ دن گزریں گے تو شوال المکرم آ جائے گا، ذوالحج ذوالحج ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ذوالحج حرمت والا مہینہ، پھر محرم آئے گا، اس کے ساتھ اٹیچ مہینہ محرم کا۔ اور میرے بھائیو، ہر مہینے میں کچھ دن، ہر ہفتے میں کچھ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والے رکھے ہیں کہ مسلمان ان مہینوں کو، ان دنوں کو دیکھ دیکھ کے کنٹینیو نیکیاں کرتا ہے، کنٹینیو نیکیاں کنٹینیو کرنے کے لیے ہے۔ نیکی ایسے نہیں ہے کہ ایک دن کر لی، ایک رات کر لی، فلانے دن کا انتظار کیا وہ آئے گا تو میں بخشش مانگ لوں گا، نہیں۔ قرآن مجید میں توبہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں دیا۔ میں نے آپ کو آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعے کے دن توبہ کرو بھائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ فِي اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں عبادت کرو بھائی، ایسا نہیں فرمایا۔ اس نے تو انسان کی زندگی کا گویا مقصد ہی بتا دیا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرو۔ تو یا اللہ یہ کھانا پینا کیا ہے؟ کہا یہ تو زندگی گزارنے کی مجبوری ہے۔ ہم نے جو ہماری زندگی گزارنے کی مجبوری ہے اسے مقصد بنا لیا، جو مقصد تھا اسے پارٹ ٹائم بنا لیا۔
مقصد کیا تھا؟ عبادت کرنے سے پارٹ ٹائم رکھ لیا اور زندگی گزارنے کے لیے کھانا پینا چونکہ مجبوری ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، مجبوری کو مقصد بنا لیا، مقصد کو پارٹ ٹائم دے دیا۔ تو ایسا مسلمان کیسے کامیاب ہوگا بھائی؟ آج بابرکت رات ہے، مقدس رات ہے۔ اس رات میں نے آپ کو پچھلے جمعہ کو حدیثیں سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پوری رات عبادت کی اور باقاعدہ ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمل اٹھے تو میں روزے سے رہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص رات ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا عمل اٹھے، مجھے زندہ یا مردوں میں کسی میں بھی لکھا جائے تو میں روزے دار لکھا جاؤں کہ یہ روزے دار ہے۔ اور اس میں ایک راز ہے، جیسے کہ حدیث یا لمبی حدیثیں موجود ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، پوری لمبی حدیث ہے جن کا لب لباب یہ ہے کہ شب بارات کی رات میں، پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا اعمال انسان کے اٹھتے ہیں، اس میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں سفر پہ جاؤں گا، لیکن لکھ لیا جاتا ہے یہ تو مردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ایسی رات ہے وہ اپنا گھر تیار کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے قبر تیار کر دی گئی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا گھر سنوار رہا ہوتا ہے، اپنے لیے کپڑے خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، یہاں اس کے لیے کفن تیار ہوتا ہے۔ یہ کیا سوچتا ہے کہ اب میں اور بڑے بڑے کام کروں گا اور اس کے لیے یہاں دائمی عذاب قبر کے اندر تیار رکھا ہوتا ہے، قیامت کے دن اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تھکا ماندہ، بھوکا پیاسا، روزے کی حالت میں کام سے آتا ہے، جب اذان سنتا ہے بھاگ کے آ جاتا ہے، یہاں یہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، وہاں قبر کے اندر جنت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ ایسی رات ہے اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسے چھپا دیا، کیونکہ وہ بخشش اور مغفرت ہی کی رات ہے، اس رات میں بخششیں ہی لٹائی جاتی ہیں۔ اسے پوشیدہ کر دیا کہ انسان یہ نہ کرے کہ بس لیلۃ القدر کا انتظار کرے، اس رات میں عبادت کر لوں گا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ نے روایت کا مفہوم لکھا، یہ روایت کا مفہوم ہے کہ انتظار، بس کو انسان اس کا انتظار کرے، اس میں عبادت کر کے بیٹھ جائے گا، اس لیے اس کو پوشیدہ کر دیا کہ نہیں مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، یہ اسی رات میں بس بخشش و مغفرت کے طالب ہوں گے۔ اور شب بارات کو اس لیے فکس فرمایا 15ویں رات کو کہ انسان جو ہے، کیونکہ یہ اگر خوشخبری کی رات ہے تو انتہائی نازک رات ہے کہ انسان اس رات کو سوچے اور کہے میں جہنمی نہ لکھ دیا جاؤں گا، مجھے اس رات کو آنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، پکی توبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ وہی قبول ہوتی ہے جس میں ایک پکا ارادہ ہو کہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شب بارات کی رات کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی گزار دیا جائے، یہ فیصلے کی رات ہے، ایک انسان کے مقدر کے لیے فیصلے کی رات ہے، اس لیے اس کو ظاہر فرمایا کہ دیکھو تمہیں جہنمی بھی لکھا جا سکتا ہے، اسی رات اسی سال تمہاری موت لکھی جا سکتی ہے، تو اس لیے اب کے بعد توبہ کر کے نیک اعمال کنٹینیو کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ کہ ہو سکتا ہے اسی رات تمہیں مردہ لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی رات کو عبادات میں اور پختہ نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔